علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں ہبا کی دوست ماہی۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، اور اس ٹائم مجھے ہبا نے وائس اوور کرنے کے لیے دیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، لیکن وہ کہتی کہ مجھے وائس اوور کر کے دو، میرے سے تو صحیح بولنے بھی نہیں ہو رہا۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب اسکلم ہبا خان، قسط نمبر 81۔ کمرے میں آیا تو اس کی نظر سیدھا روتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی مشال پر گئی۔ آہ ظالم کمینہ، تمہارے بھائی نے میری ہڈی توڑ دی۔ وہ درد سے کہرا کر بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گیا۔ دہائی دینے والے انداز میں کہہ کر مشال کے بھائیوں کو گالیاں دی۔ سلطان کو دیکھتے ہی مشال نے اپنا منہ موڑ لیا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرایا۔ ذرا پٹی وغیرہ کر دو ظالم عورت، شوہر ہوں تمہارا، میری خدمت ہی تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ یوں شوہر کو تکلیف میں دیکھ کر بھی قریب نہیں آ رہی۔ وہ اسے ڈیڑھ پرے دیکھ کر ایک ہی جگہ جمے دیکھ کر سختی سے بولا، میں جہنم میں جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی کبھی پٹی نہ کروں۔ ایک کام کر سکتی ہوں، جان سے مارنا ہو اگر کہیں تو مار دو۔ آپ نے ویسے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے تباہ و برباد کرنے میں، لیکن میں تمہیں یوں جہنم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر کار تم میرے بچوں کی ماں جو بنو گی۔ وہ اٹھ کے اس کے قدرے قریب آ چکا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے گھر والوں کے ساتھ۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، نہ ہی میرے گھر والوں سے۔ آپ صرف انتقام لینا چاہتے ہیں۔ انتقام لینے کے لیے آپ میرے بھائی کو ماریں گے؟ وہ بھاری آواز میں کہتی رو دی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے تم سے پیار کرنا چاہیے۔ گرین آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا تو اس کی وحشت سے آنکھیں پھیل گئی، جسم میں سنسنی پھیل گئی، اور خوف سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ جتنا چاہے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی، مقابل کے سامنے وہ خوفزدہ ہو ہی جاتی تھی۔ اب پولیس نہیں، گھٹن بند ہوتے سانس کو کھینچتی وہ دور کھسک گئی۔ سلطان اس کی اچانک بگڑتی حالت کو دیکھنے لگا، جس کے ماتھے پر پسینے کی ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ بڑبڑاتی اس سے دور ہو رہی تھی۔ ہنی ریلیکس، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا، وعدہ کریں اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو آپ کبھی بھی میرے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میرے ڈیڈ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے ڈیڈ بہت اچھے ہیں، انہوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا اسکندر انکل، اور آپ کی مام کے قاتلوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ آپ پولیس ہم سب سے بدگمان کیوں ہو رہے ہیں؟ بہتر ہوگا اگر اس وقت تم یہ باتیں کر کے میرا موڈ نہ بگاڑو۔ تمہیں پھر میرا پتہ ہے نا؟ وہ ہنسا بدمزہ ہوا تھا۔ میں بچہ تھا
اتنا بھی نہیں کہ کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ تمہارا باپ شریک تھا، میرے ماں باپ کے قتل میں جانتی ہو کیسے؟ کیسے؟ مشال اپنی حیرت چھپا کر پوچھنے لگی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ تب بتاؤں گا جب تمہارا باپ خود میرے روبرو کھڑے ہو کر پوچھے گا۔ سلطان کیوں کر رہے ہو ایسا؟ بہت برے ہو تم سلطان۔ مشال نے زور سے آنکھیں مینچ لی۔ جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اب فالتو میں رو رو کر میرا اور اپنا دن حرام نہ کرو۔ پہلے ہی تمہارے اس کمینے بھائی نے مار کر ہڈیوں میں درد کرا دیا ہے۔ اب مرہم بھی تم ہی رکھو گی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے لرزتے وجود کو سنبھالنے لگا۔ اب رو مت ورنہ۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی آنسوں پر اپنا لب رکھ لیے۔ ورنہ کیا ہاں؟ مجھے مار دو گے، ختم کر دو گے؟ ویسے بھی بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ سسک کر سینے میں چھپی وہ بڑبڑانے لگی۔ تمہیں مارنا ہوتا تو اپنا نہ بناتا۔ اپنے لبوں کو ہلکے سے اس کے لبوں کے ساتھ ٹچ کر کے وہ غمگین پن سے بولا کہ مشال قسمسائے کر پیچھے ہوئی۔ بہت برے ہو تم۔ گھٹنوں میں چہرہ دیے وہ سسک اٹھی۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں تو ہمیشہ سب کو برا لگتا ہوں۔ مسکرا کر کہتے بیڈ سے کھڑا ہوا۔ ایک نظر مشال پر ڈالتے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ منتہا شانزے اور شناور کے ساتھ ہاسپٹل آئی ہوئی تھی۔ وہ اندر روم میں تھی۔ ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، جبکہ شانزے اور شناور کوریڈور میں پریشانی سے چہل قدمی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے شانزے اور شناور کو اندر بلایا۔ منتہا سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گوشے ہلکے ہلکے سے نم تھے۔ مبارک ہو، آپ منتہا ماں بننے والی ہیں۔ انہیں بخار ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ انہیں ٹینشن سے فری رکھیں۔ یہ خوش رکھیں گی تو بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر نے شانزے کو خوشخبری دی تو انہوں نے حیرت سے منتہا کو دیکھا۔ اللہ! منتہا کو دیکھا، چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، لبوں پر مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ ایک آنسو پھسل کر منتہا کی ہتھیلی میں جذب ہوا۔ اس موقع پر اسے درویش خان کی یاد آئی۔ اگر وہ ہوتا تو کتنی خوشی ہوتی اسے۔ یہ میں نے کچھ طاقت کی دوائیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ یہ ضرور کھائیں۔ آپ بہت زیادہ کمزور ہیں، جس سے بیبی کو نقصان ہو سکتا ہے، سو بی کیئرفل۔ ڈاکٹر نے ایک پرچی منتہا کے سامنے کر کے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ شانزے شکریہ کہتے منتہا کو لیتے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیا ہوا تھا منتہا کو؟ اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں تو گھبرا گئی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے شناور کو بھی فون کیا، لیکن اس نے بتایا کہ ڈاکٹر تمہارا چیک کر رہی ہے۔ میں تو اتنی پریشان ہو گئی تھی
کہ درویش کا فون آیا تو میں نے اس کو بھی بتا دیا کہ تمہیں شناور ہاسپٹل لے گیا ہوا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ لوگ واپس گھر آئے تو رضوانہ خانم انہیں دیکھتی ایک ہی سانس میں پوچھ رہی تھی، او ہو چاچی، دادی تو ایویں ہی پریشان ہوتی ہیں۔ شناور نے شرارت سے کہا، جبکہ وہ مسکرا کر اس کی بات کو نہیں سمجھی۔ مگر جب شناور کی بات پر غور کیا تو خوشی سے منتہا کا ماتھا چوم لیا۔ اتنی بڑی خبر اور تم لوگ اس انداز سے ہمیں دے رہے ہو؟ رضوانہ بیگم خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ یہ خوشخبری رضوانہ خانم کی آنکھوں میں پانی لے میں دادی بننے والی ہوں۔ وہ خوشی سے اپنی بات مکمل ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا تو یہی کہنا ہے، باقی آپ خود دیکھ لیں، شناور لاپرواہ انداز میں کہتا وہیں رک کر اس کی میڈیسن چیک کرنے لگا تھا۔ رضوانہ بیگم خوشی سے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑی تھی، جبکہ شناور جو اپنا چاچا بننے کی خوشی میں اپنی ماں کو مبارکباد دیتا خوش ہو رہا تھا۔ شناور شاہزادے کو سمجھا رہا تھا کہ منتہا کو یہ والی میڈیسن اب کھلانی ہے اور کوئی لاپرواہی مت کرنا۔ شناور یہ کہتا باہر کی طرف چل دیا۔ لان میں سب منتہا کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ان کے گھر پیاری اولاد کی خوشی منتہا نے دی تھی۔ دیکھیں، میں سب کو بتا رہی ہوں، اگر میرا بھتیجا یا بھتیجی ہوئی نام میں رکھوں گی۔ ہانیہ نے سب کو اپنی شہادت کی انگلی دکھاتے وارننگ دی۔ میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، پھر منتہا کو میڈیسن دینی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ بہت کمزور ہے، اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ اپنا خیال نہیں رکھے گی اور ٹینشن لیتی رہے گی تو بچہ کیسے ہیلتھی پیدا ہوگا؟ کیا ضرورت تھی بہادر بن کر وہاں جانے کی؟ منع کیا تھا نا میں نے، ضرور خان نے اسے ڈانٹ کر بولا کہ سامنے ناگواری سے نے دیکھا۔ ڈیڈ، کیا واقعی آپ کو مشال کی فکر نہیں ہے یا آپ صرف ہمیں یہ شو کروانا چاہتے ہیں؟ میں میچر ہوں، میں بزدل نہیں ہوں۔ مشال میری بہن ہے، گھر میں رہ کر ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ ایک بہن کے لیے بھائی باپ سب کچھ ہوتا ہے، اگر ہم بھی اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ وہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے سامان۔ جب تمہاری اپنی اولاد ہوگی تب تمہیں اندازہ ہوگا۔ ضرور خان کو غصہ آ رہا تھا اس کی بچگانہ باتوں پر۔ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سلطان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ہم لاکھ چاہے سلطان سے لڑیں کہ مشال کو لے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس کی بیوی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ ضرور حالات اور وقت دیکھ کر خود کو اس میں ایڈجسٹ کر لے گی۔ بہت جلد سلطان کی غلط فہمی میں دور کر دوں گا۔ سو اب اس کے ساتھ تم کو کوئی بحث مت کرنا۔ یہ مت بھولو وہ تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے۔ ہم ضرور خان کی بات سمجھتے ہی سامنے ہمیں مسا ہلایا۔ دانیال! ضرور خان نے دانیال کو پکارا، جو سر جھکائے ان کی بحث سن رہا تھا۔ جی ڈیڈ کہیں۔ کل میری بیٹی کا رزلٹ ہے، تم آفس سے آف لے لینا۔ کل برسی بھی ہے اسکندر اور میرم کی، گھر میں قرآن خوانی ہوگی۔ سلطان بھی آئے گا اور مشال بھی آئے گی۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔
حسام حیران رکھتا اس بات کا۔ ہر 1 دسمبر کو ضرور خان اسکندر اور بیگم کی برسی والے دن اپنے گھر میں قرآن خوانی ضرور کرواتا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو لگتا ہے سلطان مشان کو آنے دے گا؟ جس طرح آپ کے دماغ کے تیور ہیں مجھے نہیں لگتا۔ 1 نمبر کا کمینہ ہے، مار مار کر میری ناک توڑ دی۔ حسام نے اپنی انگلی سے ناک کو چھوا جس سے خون ابھی بھی ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ کمینے تو تم بھی ہو سامان، خود کو بھول چکے ہو۔ نکاح کر کے آئے تھے اور ہمیں 2 مہینے کے بعد بتایا تھا۔ ضرور خان نے طنز کیا کہ حسام کا منہ بن گیا۔ ڈیڈ، ایک بات تو بتائیں، آپ میرے باپ ہیں یا اس سلطان کے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، تمہارا حلیہ درست کر دے، مرہم پٹی وغیرہ کر کے۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی تمہیں دیکھ کر پریشان ہو جائے۔ خبردار اگر آئندہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، پہلے تمہیں گولی ماروں گا پھر اپنے داماد کو۔ ضرور خان نے وان کرنے والے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ اور دانیہ، تم جاؤ ذرا مونو کے لیے بیکری سے ملک لے آؤ۔ میری بیٹی مجھے صبح سے کہیں 4 5 6 بار کہہ چکی ہے میرا مونو بھوکا ہے، اس کے لیے ملک لے کے آئے۔ مانو گیا باہر میں نہیں لا رہا اس مونو کو، جو وہ کوئی میرا بچہ نہیں ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا مونو کو خریدنے کے لیے، میرے لیے تو جان کا عذاب بن گیا ہے مونو ٹونو، کسی دن میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ بلے کو مارنا گناہ نہ ہوتا تو قسم سے اب تک مار چکا ہوتا۔ وہ چھل بن کر بولا کہ ضرور خان اس کے ریئیکٹ پر محفوظ ہوا تھا۔ آپ جیسے ڈیڈ سے دشمن اچھا ہے۔ ضرور خان کو ہنستے دیکھ دانیال پیر پٹکتے اپنے روم میں چلا گیا۔ حسام بھی لڑکھڑاتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا۔ ارے رام سے منجلکا، کون سے جرم کا بدلہ لے رہی ہو؟ آمنہ روئی سے اس کے ناک سے نکلتے خون کو صاف کر رہی تھی کہ غلطی سے اس کی انگلی کا پریشر بڑھنے پر حسام درد سے کرا اٹھا۔ یا تو مجھے کرنے دے یا خود کر لے، لڑکیوں کی طرح کب سے کی آوازیں نکال رہے ہیں۔ آمنہ چنچلاتے ہوئے غصے سے بولی۔ اب سے اس کی دہائی سن کر حسام نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ قسم سے اگر باڈی میں پین نہ ہو رہا ہوتا ابھی میں تمہارے منہ سے ایسی آوازیں نکلواتا۔ بے باکی کا مظاہرہ کرتے وہ بے شرمی اور ڈٹائی سے بولا کہ آمنہ نے زور سے اپنا ناخن اس کے گردن میں گھمائے۔ لمبی لمبی صرف میرے سامنے تمہیں چھوڑنی ہوتی ہیں، جب مار کھا کے آ رہے تو سلطان بازی تب کہاں تھی اکڑ؟ آپ کی صرف میرے سامنے ہی چلتی ہے۔ اب بات بدل کر مقابل کو شرم دلوانے لگی۔ میری بہن کا شوہر نہ ہوتا تو اب تک ہم سب اس کے جنازے پر جا رہے ہوتے۔ منجولکا، میری مردانگی پر شک نہ کرنا، ایک ساتھ 3 لوگوں کو مار سکتا ہوں۔ بہنوئی تھا میرا، اسی لیے زندہ سلامت چھوڑ آیا ہوں۔ گونگی سی دلیل دی خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے جا کر اپنا منہ دھوئے اور خود کو آئینے میں دیکھو، اے بڑے نام کے میچر ہو۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے بازو پر پٹی کر رہی تھی جو کہ سلطان کے ہاتھا پائی میں کسی چیز سے لگ چکی تھی۔ بہت زبان چلا رہی ہو بیوی،
بٹ ہوں ابھی بیڈ پر تمہارے ساتھ شرمانے برانے والا روپ اچھا لگتا ہے، بحث کرنے والا نہیں۔ حسام نے دھمکی دی۔ آمنہ نے اس کے ارادے بانپتے مکہ بنا کر دوسرے بازو پر رسید کیا۔ منجولی کا ایک بار ٹھیک ہونے تو پھر بتاؤں گا سارے بدلے، حساب چن چن کر لوں گا رات کو۔ بہت تیز ہو رہی ہو۔ وہ سارا لاتے اسے کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دفعہ ہو بدتمیز کہیں کے، سکون نہیں ہے، بس جب دیکھو پٹر 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 لگائی ہوتی ہے۔ فضول ہے تم سے بات کرنا حسام، قسمیں آگے ہی سر میں درد کر دیا میرے۔ اپنا سر تھامے وہ معصومیت سے بولی۔ تمہاری تو اس سے پہلے حسام اس پر قابض ہوتا، آمنہ منہ چڑھاتی روم سے فرار ہو چکی تھی۔ اب آتے ہیں دانیال کی طرف جو نور کو بلا رہا تھا۔ لگتا ہے کوئی ناراض ہے مجھ سے، اتنی ناراضگی میری ٹڈی کی۔ نور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے مسکرایا۔ جب سے کمرے میں آیا تھا پہلو میں لیٹی نور منہ پھلائے ہوئے تھی، اور نہیں تو کیا، اب بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے دانی۔ وہ مزید خود پر ضبط نہ کر سکی تو پلٹ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میں نے تو ڈانٹا بھی نہیں۔ دانیال نے اپنی صفائی پیش کی۔ ہمارے بچے کو تو پیار نہیں کرتے۔ اشارہ صوفے پر لیٹے مونو پر تھا۔ دانیال نے ہونہار نگاہوں سے مونو کو گھورا۔ اتنی کمزور دل کی مالک ہے میری ٹڈی۔ وہ مسکراتے نور کے رونے پر پیر سے لاتا قریب کرتے خود میں سمیٹ گیا۔ آپ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے، شکوہ کرتے ہوئے بولے۔ ہاں کیونکہ تم میری بات نہیں مانتی نا، ضد کرتی ہو اسی لیے۔ یہ بس آپ کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اس کے کانوں کو پکڑ کر بولی، اور دانیال مسکرا دیا۔ مجھے تمہاری نادانی سے عشق ہے بی بی۔ تم ڈرامے کرتی ہو، تنگ کرتی ہو، ناراض ہوتی ہو، مناتی ہو، تبھی تو زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میرا وجود ہے۔ تبھی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس ہے جس کو میرے وجود کا احساس ہے۔ بس یہی احساس میں توبہ چاہتا ہوں۔ اس کے گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا، جب میرا بیبی آئے گا نا اس کے لیے میں ڈھیر سارا ملک لے کر آؤں گا۔ اس مونو سے تو میں جیلس ہوتا ہوں۔ وہ ہنس کر بولا تھا، اب کی بار نور بھی ہنس دی۔ قسم کھا کر اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ابھی چھوٹی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے اس کے شانوں کو پیچھے کرتے ہوئے کچھ روانے لگی اس کی گرفت سے۔ دانیال نے شرارتی نگاہوں سے ناک اس کے پھولی گال پر ٹکاتے اس کی میچی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کی دھڑکتی آگمان سانسیں اپنے گال پر محسوس کرتی اس کے شانوں کو جکڑتی سانس روک گئی۔ ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہنا، تمہارے بنا گزارا نہیں دانیال خان کا۔ اس کے لب پر پھلائے اور مونچھوں کی چبھن پر وہ لب کاٹ گئی۔ دانیال اس کی حالت پر مسکراتا، اس کے گال پر لب رکھتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ سردیوں کی شام تھی لیکن آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عجیب سی گوارش کا منظر تھا، کالی گھٹائیں ایسے چھا رہی تھی جیسے گرمی کا موسم ہو۔ ٹھنڈی ہوا کے چلتے لوگوں کے جسم سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ اس وقت پورا شہر خاموشی میں تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ صورت تھیں۔ وہ دو قبر پر انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔
ایک قبر پر میرم اسکندر کے نام بتاتی تھی۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، بس آتی سے مٹھیاں بیچ گیا۔ ماں، اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ قبر پر لگی تہتی سے معلوم ہوتا تھا آج میرم اور اسکندر کی برسی تھی۔ سلطان نے نرمی سے قبر کی مٹی اٹھا کر اس کے قریب کی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس مٹی میں گھل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی دن ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ روتا بھی تھا، وہ جو لوگوں کو قبر میں زندہ گاڑ دیتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی قبر پر تنہائی میں بیٹھتے ہمیشہ کی طرح ٹوٹ جاتا تھا۔ آج پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماما، بابا، جن لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا، میں انہیں ایسی سزا دوں گا وہ ساری زندگی تڑپتے رہیں گے۔ میں مختار اور زمان کو ایسی موت دوں گا کہ ان کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی۔ وہ مٹھی بند کر گیا۔ قبر کی مٹی اس کی بند مٹھی کی گرفت میں پھنس گئی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی آتی تھی اور آنکھیں صفاقی سے لبریز۔ پاپا، جنت زندہ ہے، لیکن وہ بھی مجھ سے دور، میرا کوئی نہیں ہے، میں بہت اکیلا ہوں۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ ماما، میں آپ کی بہو کو رخصت کرا لایا ہوں، بہت دماغ کھاتی ہے میرا۔ میرے ڈیڈ کا کیا قصور ہے؟ اب میں کیا بتاؤں اس پگلی کو؟ کہتے کہتے وہ مسکرا اٹھا۔ میں اس پر ظلم و ستم نہیں کرتا ماما، آپ کی خواہش تھی نا مشال آپ کی بہو بنے، بن چکی ہے، میں نے اسے اپنا بنا لیا۔ زیون انکل کہنے کو تو ڈیڈ کے دوست جگری دوست تھے، کبھی ڈھونڈا نہیں آپ کے قاتلوں کو، کبھی مجھے نہیں تلاشا، کبھی ہماری جنت کو نہیں تلاشا۔ جب بابا ان دونوں کی باتوں میں آ رہے تھے، ڈرگس لینے لگے، تب کہاں تھے زیون انکل؟ تب کہاں تھی ان کی دوستی؟ میرا بچپنا ختم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی ان کا تھا۔ مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ سب نے کہہ دیا سلطان مر گیا، تو وہ سمجھ گیا سلطان مر گیا۔ جنت غائب تھی، اسے نہیں ڈھونڈا، سلطان کو نہیں ڈھونڈا۔ یہ کیسے دوستی تھی بابا؟ اب آپ کی بہو مجھے کہتی ہے میرے ڈیڈ کا کوئی قصور نہیں۔ اگر اس کے ڈیڈ میرے ننھے پرنسس کو ڈھونڈ لیتے، آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر رہا ہوتا۔ میرا وعدہ ہے، میں بہت جلد جنت کے ساتھ آپ دونوں سے ملنے آؤں گا۔ دونوں کی قبر پر جھکتے اس نے اپنا لب رکھے۔ بہت ہو گیا چپ کر بار، اب سامنے جاؤں گا، آپ کے قاتلوں کا سکون چھینوں گا۔ وہ ایک عزم سے بولا۔ اس کی ہیضہ گرین آنکھوں میں بدلے کی سی آگ تھی، جس کی لپیٹ میں وہ سب جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ مٹی پھینکتا اٹھ گیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مسکرا کر ماں باپ کو الوداع کرتے وہ ویران سے قبرستان سے نکل گیا۔ وہ ریس ڈرائیونگ کر کے جا رہا تھا۔ اس کی چال عجیب سرکشی لیے ہوئے تھی۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ لائکس کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا سب۔